آئے اسے حکم دے جاؤ کہ وہ بھی سارے غلامی رسول کے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اسی نبی علیہ السلام اسی نبی علیہ السلام کی آمد پر حضور کی آمد، حضور علیہ السلام کی آمد ظاہری طور پر اس دنیا کے اندر دو اعتبارات سے، ایک سرکار کی آمد مکہ المکرمہ میں، ایک حضور کی آمد مدینہ المنورہ میں۔ جب مکہ المکرمہ میں حضور آئے اس وقت حضور کے غلام کوئی نہیں، صحابہ کوئی نہیں، اہل بیت کوئی نہیں، ازواج مطہرات کوئی نہیں، حضور کے والدین ابا و اجداد سرکار کے موجود۔ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے یار کی آمد پر خوشیاں خود بنائی ہیں، خوشیوں کا اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی آمد پر 3 جھنڈے دے کر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ بڑی توجہ، 3 جھنڈے دے کر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک جھنڈا مشرق کے اندر، ایک جھنڈا مغرب کے اندر، ایک جھنڈا کعبے کی چھت میں۔ میں کتابوں کو ڈالتا رہا، کتابوں کو تلاش کرتا رہا، کوئی روایت مجھے مل جائے۔ جھنڈا لگانے کی روایت تو ہے، جبریل نے وہ جھنڈا اتارا کب تھا؟ بھئی لگایا ہے، اس کی روایت تو ملتی ہے۔ بے شمار کتابیں، اپنی بیگانی ساری کتابیں بھری پڑی۔ شیخ محقق نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، امام نبہانی نے لکھا، محدث خرقوطی نے لکھا، نواب صدیق حسن بخاری، بے شمار حوالے۔ جھنڈے لگے ہیں نا، اترے کب نہیں؟ سبحان اللہ، اترنے کی کوئی روایت نہیں۔ رب نے جھنڈے لگائے یار کی آمد پر اور آج تک لگے ہوئے ہیں، آج تک لگے ہوئے ہیں، لیکن ہر بندے کو نظر نہیں آتے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، ہدایے توڑ کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ دیکھنے والوں میں ایک جلال الدین سیوطی ہے جو ہر روز فجر کی نماز کے بعد حضور کو دیکھ لیتا ہے۔ دیکھنے والوں کے اندر ایک شیخ محقق ہے جو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے۔ دیکھنے والوں کے اندر ایک ابو العباس مرسی ہے جو ایک لمحہ پر بھی حضور کے جمال جہارہ سے اوجھل نہیں ہوتا۔ دیکھنے والوں کے اندر ایک علم الدین شہید ہے جو جیل کی کوٹھڑی کے اندر بیٹھ کر محبوب علیہ السلام کا دیدار کر لیتا ہے۔ جس وقت جیل کی کوٹھڑی کے اندر حاجی علم الدین شہید موجود ہے، آپ کی کوٹھڑی کے اندر عبداللہ نام کا ایک دروغہ ہے، بعد کے اندر وہ قید ہو کر آیا، اس نے شراب سے پردہ اٹھایا، وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے جس رات حاجی علم الدین شہید کی آخری رات تھی، حاجی صبح لگنے والی ہے، ادھر علم الدین شہید کی آخری رات ہے۔ حاجی علم الدین شہید کو میں نے دیکھا، آپ جیل کی کوٹھڑی کے اندر ٹہل رہے ہیں، جیل کی کوٹھڑی کے اندر آپ چہل پہل کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، پریشانی کوئی نہیں، محبوب سے ملاقات ہونے والی ہے، محبوب کی زیارت ہونے والی ہے۔ علم الدین شہید جیل کی کوٹھڑی کے اندر موجود ہے۔ وہ دروغہ عبداللہ نمرہ بیان کرتا ہے، میں نے دیکھا رات کا پچھلا پہر ہو گیا۔ سبحان اللہ، رات کا پچھلا پہر ہو گیا، رات کا پچھلا پہر ہو گیا۔ اچانک میں نے دیکھا، اچانک توجہ، اچانک میں نے دیکھا رات کا پچھلا پہر ہے، علم الدین شہید کی کوٹھڑی کے اندر، جیل کی اس کوٹھڑی کے اندر اچانک نور پھیل گیا، ہر طرف روشنی ہے۔ میں نے کوشش کی دیکھنے کی، آنکھیں جدی آ گئی، دیکھنے والی آنکھ اور ہے، نہ دیکھنے والی آنکھ۔ سبحان اللہ، اللہ کرے ہمیں وہ آنکھ نصیب ہو جائے جو حضور کو دیکھنے والی آنکھ، پر وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔
اس آنکھ کو پاک کرنا پڑے گا حرام سے، کانوں کو پاک کرنا پڑے گا حرام سے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی پڑے گی، شریعت مطالعہ پر عمل کرنا پڑے گا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی پر زیادتی نہیں کرنی، حرام حلال کی تمیز، بڑے چھوٹے قدم و احترام، ساری چیزیں پیچھے رکھ کے پھر دیکھ محبوب کرم کیسے غازی علم الدین شہید کی کوٹھری کا دروغہ عبداللہ نام کا بندہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کافی دیر وہ روشنیاں رہی، اس کے بعد میں نے دیکھا اچانک علم الدین شہید مجھے نظر نہیں آتے، پھر کہتا ہے تھوڑی دیر اور گزری، میں پریشان علم الدین شہید کدھر غائب ہو گئے، تھوڑی دیر جب اور گزری اچانک میں نے دیکھا روشنیاں ختم ہو گئی، خوشبوؤں کے حلے آنے لگ گئے، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، مہک جیل کی کوٹھڑی کے اندر علم الدین شہید زمین کے اوپر بیٹھ کر زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، وہ دروغہ قریب آیا، اس نے کہا اے غازی آج مجھے بتا جا، اس رات سے قرضہ اٹھا جا، کدھر لائے ہوئے تھے؟ علم الدین شہید نے کہا نہیں بتاؤں گا، محبوبوں کے راز بتائے نہیں جاتے، محبوبوں کے راز بتائے نہیں جاتے، نہیں بتاؤں گا، اس نے کہا ضرور بتا، تجھے تو پھانسی لگ جائے گی، یہ راز رہ جائے گا، اس راز سے قرضہ کون اٹھائے گا؟ علم الدین شہید کی چیخ نکلی، آپ نے فرمایا اگر سننا چاہتا ہے تو سن، ابھی تھوڑی دیر پہلے سرکار بھی آ گئے، حیدر کرار بھی آ گئے، حضور کے سارے یار بھی آ گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور کے ساتھ یار بھی موجود ہے، حیدر کرار بھی موجود ہے، مولا علی آگے ہوئے، آگے ہو کر فرمانے لگے بیٹا علم الدین پریشان تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، بیٹا علم الدین اگر پریشان ہو ہمارے لیے مشکل کوئی نہیں، ابھی دروازے کھول دیتی ہیں، دروازے کھل جائیں گے، باہر جا سکتی ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ تمہیں بچا لیتی ہیں۔ علم الدین شہید کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے پریشانی کوئی نہیں، پھر سرکار علیہ السلام آگے بڑھے، حضور نے علم الدین شہید کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کر سرکار نے فرمایا بیٹا علم الدین اگر تم پریشان نہیں ہو، اگر ہمارے پاس آنا چاہتی ہو، جان قربان کرنا چاہتی ہو، تو پھر دو باتیں ہماری یاد رکھ لو، پہلی بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جب تمہیں لے کر جائیں تم سے آخری آرزو پوچھیں، آخری خواہش پوچھیں تو کہہ دینا کہ میرا ہتھ کڑیاں کھول دو، میری ہتھ کڑیاں کھول دو، مجھے آزاد کر دو، آگے جا کے پھانسی کے پھندے کو چور
الدین روزہ رکھ کے آنا، روزہ رکھ کے آنا، صبح سے کھانا کچھ نہیں، روزہ رکھ لینا، روزہ رکھ لینا تاکہ روزہ ہم اکٹھے افطار کریں گے، اصحاب بھی، اہل بیت بھی، جی سرکار علیہ السلام کے سارے۔ علم الدین شہید کی شادی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے علم الدین شہید کی، کہ سرکار علیہ السلام کی عزت اور جان دی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے انعام کتنا بڑا عطا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے رب نے فرمایا پیارے آدم سچ کہتے ہو، محبوب نہ ہوتے تم نہ ہوتے، عزتیں ملتی ہے تو یار کا صدقہ ملتی ہے۔ احکم الحاکمین کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی میری آپ کی سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات تشریف فرما رہے ہیں، محفل پاک کا جو شیڈول ہے وہ